औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे प्रोग्राम बनाते हैं, बहुत सारी चीजों की हम तैयारियां भी करते हैं। जिस तरह हमारा कोई प्रोग्राम बनता है सैर करने का, या किसी के आने का, या किसी के जाने का, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके लिए पहले से तैयारियां करते हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक मुसलमान रमजान की तैयारी ना करे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी फजीलत और रमजान की तैयारी के बारे में आपको बयान करूंगा। मेरे अजीज बच्चों, रमजान जैसे मुकद्दस महीने की हुर्मत और इसकी अजमत कौन ऐसा मुसलमान होगा जो वाकिफ ना होगा। अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने को पूरी उम्मत मुसलमान के लिए साल भर के गुनाहों के कफारे का और दर्जात की बुलंदी का जरिया बनाया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चांद देखकर ये दुआ फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह हमें रमजान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम अपनी जिंदगी में रमजान पाले। तो देखिए कि जिस महीने के बारे में हमारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब दुआ करे, तो उस महीने की अजमत कितनी ज्यादा होगी। तो रमजान की आमद है और अल्लाह ताला की रहमतों की घटाएं बरसने वाली है। तो हमें ये चाहिए कि हम उस मुबारक महीने की पहले से तैयारी करें। रमजान अल मुबारक का महीना हर साल आता है और गुजर जाता है। ये हमारी किस्मत है कि कौन इसको पाता है और कौन इसको खो देता है। तो मेरे अजीजों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि रमजान के एक एक लम्हे से, उसकी एक एक साथ से सही तौर पर, सही मायनों में फायदा उठा सके। चूंकि आदमी गफलत की हालत में महीने को शुरू कर देता है और बातें आज से कल पर और कल से परसों पर चली जाती हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस बात की जरूरत है कि हम शुरू से ही, यानी रमजान के शुरू होने से पहले ही हम उसकी तैयारी करें। ये महीना यूं तो रोजे रखने का महीना है और रात को तरावी है, लेकिन दर हकीकत ये पूरे का पूरा महीना हम मुसलमानों को एक नई जिंदगी देने वाला महीना है। 11 महीने तक हम सभी लोग दुनियावी मसरूफियात में लगे रहते हैं और उन मसरूफियात की वजह से बाज़ औक़ात हम पर गफलत भी तारी होती है और अल्लाह ताला के साथ जैसा हमारा मजबूत ताल्लुक होना चाहिए था वो कमजोर हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये महीना इस घर से बनाया है कि जो हम जैसे लोग साल के 11 महीनों में जो अल्लाह ताला के ताल्लुक से दूर चले गए हैं, हो गए हैं, तो हम जैसे लोगों को इस महीने में अल्लाह ताला अपने करीब करता है ताकि हमारे और अल्लाह ताला के ताल्लुक में मोहब्बत में इजाफा हो। और दर हकीकत ये महीना इसलिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तरह से असल में ये हमारी ट्रेनिंग है जिससे हर मुसलमान को गुजरना चाहिए। ये असल में हर किसी के लिए अपनी रूह को ताजगी देने का महीना है, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत से शैतानों को कैद कर लिया जाता है और हमें ये मौका मिलता है कि हम अपना ताल्लुक अल्लाह से मजबूत करें, यानी हमारा नफ्स हम पर हावी नहीं होता। और इसके बारे में तो बहुत सारी अहादीस भी हमें मिलती है। और ये महीना इसीलिए अल्लाह ताला की रहमतों को मुतवज्जा करने का महीना है और ये महीना अल्लाह ताला के साथ बहुत मजबूत ताल्लुक कायम करने का महीना है। और ये इस बात का महीना है कि इंसान अपने आप को गुनाहों से बचने की आदत पर कारबंद हो और हम बाकी 11 महीने भी इसी तरह गुजारे। तो रमजान का महीना हमारी तरबियत किस तरह करता है कि जब हम रोजे से होते हैं तो सिर्फ हम जानते हैं, या अल्लाह की जात जानती है। कोई और किसी को पहचान नहीं सकता कि इसका रोजा है नहीं है।
اور روزے کی حالت میں ہم بہت سارے ایسے کاموں سے بچتے ہیں جن کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا یا اسلام میں منع ہے، اور اسلام میں وہی کام منع ہے جو باقی 11 مہینوں میں بھی منع ہے، تو وہی رمضان میں بھی منع ہے۔ تو یہ ہماری تربیت اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم سارا سال اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور ہم اسی طرح باقی مہینے بھی گزارے جس طرح ہم رمضان کا مہینہ گزارتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم ترین عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش، کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایسا غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے جس سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے، یا دل میں برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ برائی میں لذت ہے ان کے لیے جو برائی کرتے ہیں، اور نیکی میں لذت ان کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن جن کے دل میں برائی پیدا ہو رہی ہے اور وہ آدمی فقط اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی خشیت کو اور اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا لے اور اپنی اس خواہش کو کچل دے فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کا نام ہے تقوی۔ کہ جس طرح ہمارے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ خدا نخواستہ ہم اپنی نگاہ کو غلط استعمال کریں اور اس کے ذریعے کوئی بھی گناہ کی چیز دیکھیں، لیکن پھر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور میری ایک ایک حرکت اس کے نگاہ میں ہے، اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب بھی دینا ہے۔ اگر کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی برائی کی تو اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا، اور یہ سوچ کر کوئی بھی اپنی نگاہ کو روک لے اور کسی کے دل میں جھوٹ بولے گا اور کسی کی غیبت پیدا کر اور کسی کی غیبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور مجلس بھی جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی اس مجلس میں غیبت بھی ہو رہی ہے، اور ہر بندے کا دل یہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس میں حصہ ڈالے، لیکن آدمی اس وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کے جلال کو اپنے سامنے رکھ کر اور اس برائی سے بندہ اپنے آپ کو روک لے۔ تو میرے عزیز بچوں، یہ تقوی ہے۔ تو میرا اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے اصل میں تقوی کی تربیت کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب کوئی بھی مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے اور اس نے یہ نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے کہ صبح سے لے کر شام مغرب کی اذان تک میں کچھ بھی نہیں کھاؤں گا اور نہ ہی پیوں گا، اور یہ دیکھیے کہ اس میں بہت ساری ایسی جائز خواہشات بھی ہوتی ہیں جو عام دنوں میں حلال ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک طرح سے وہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں ہوتی۔ جس طرح ہماری بیویاں ہم پر حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں ہم ان کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے۔ تو جب بھی کسی بھی مسلمان نے روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے اپنے روزے کو توڑ لے، حالانکہ خامنہ سامنے ہے اور اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور دل بھی چاہ رہا ہے کہ کھانا کھا لے، اور کھانا تو ویسے ہی حلال ہے، لیکن رمضان میں اس کی ممانت ہے روزے کی حالت میں۔ لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو اس حالت میں کھانا میرے لیے جائز نہیں، تو میں صبر کروں مغرب کی اذان تک، اور جب شام ہوگی تو یہ کھانا حلال ہو جائے گا تب میں اس کو تناول فرماؤں گا۔ تو دیکھیے جو بھی انسان اپنی بھوک کی اور پیاس کی خواہش کو روک کے رکھتا ہے، اور کس لیے روک رہا ہے
کہ اس وقت اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے، اور اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، روزے کی تیاری بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی بدلیں۔ روزے کی سب سے بڑی تیاری تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو دوسروں کے ساتھ صاف کر لیں۔ رمضان میں روزے بھی رکھیں، تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور اپنے معاملات بھی دوسروں کے ساتھ صحیح کریں۔ یہ نہیں کہ کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض ہو، نفرت ہو، اور ہم ایک طرف سے روزے رکھیں اور دوسری طرف سے ہم کسی کے لیے برے جذبات بھی اپنے دل میں رکھیں۔ تو روزے کا صحیح معنوں میں فائدہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئی وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔